جس کا پروردگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ لوگوں کی ضرورتوں تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور تو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر آشیگا کرے گا۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ جو تم پر زیادہ یقین کرتا ہے وہ تمہاری حقیقت دوست ہے، اور جو تمہاری تعریف کرتا ہے اور گویا تمہارا دشمن ہے۔ اگر دنیا میں شدت سے تمہیں غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آیا کرو۔ مال یا جان کا چلے جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ بے شک اللہ عز و جل تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ جواب میں دیا کرو۔ جو اپنے بھائی کے دنیاوی ضروریات میں کام آیا، اللہ اس کی آخرت کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ خدا کے خوف سے بچنا دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے، اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ عز و جل ہر مصیبت میں بہتری پناہ ہے اور ہر سختی میں بہترین سہارا ہے۔ کبھی بھی اپنے جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔
ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سمیت نہ دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حقیقت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگا کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ ہر مسئلے کے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کے موجودگی کا احساس کا نام ہی امید ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے اپنی تنہا راہ ہدایت کی راہ پہ چل جائیں۔ ظالم کی حکومت اس کے موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شہیدوں کی موت ان کی شہادت سے شروع ہوتی ہے۔ جن کو جینیات قریب سے جانو گے ان سے اتنے ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خواب سچ ہو تو پہلے آپ غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا۔ میں اپنی زندگی میں اتنا ہی مرتبہ نام ہوں، یہاں میری کامیابی کا اصل سبب ہے۔ کبھی ایسی محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہاری کوئی جوڑ نہ ہو۔ تھوڑا سا سوچو، غور کرو اور یہ بتاؤ کہ دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ حکمران کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی جگنوں کو، اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خریدی ہو۔ اللہ